نہیں، ہندو بنیے کا لڑکا کاغذ کا تعزیہ بناتا، کھیل تھا، 4 برس کا تھا، بنا کے تھوڑی دیر تک اٹھاتا اور اس کے بعد ڈال کے زمین پہ پیر سے کچلتا، توڑ دیتا، پھر دوسرا بناتا۔ لوگوں نے شکایت کی، یہ تمہارا 4 سال کا بچہ ہمارے تعزیے کی بے ادبی کرتا شبی بنا کے۔ کہا اس نے خود ہی بنایا ہے، تمہارا تعزیہ تو نہیں، لیکن ہم اسے ڈانٹیں گے۔ جب 2-3 بار اس نے کیا، اس نے آ کے 2-3 تھپڑ مارے، اتنی زور سے مارے کہ بے ہوش ہو کے بچہ گر گیا۔ خواب میں حسین کھڑے ہوئے تھے، تم نے کیوں مارا اس کو؟ کیوں مارا؟ بچہ ہے، ہمارے تعزیے سے کھیل رہا تھا، جب بڑا ہوگا تو خود سر پہ اٹھائے گا، ابھی تو معصوم ہے، ابھی تو معصوم ہے، ابھی اس کا کھیل ہے، نام حسین ابھی بچپن کا کھیل ہے، بڑے ہو کے بہت بڑا عزادار بنے گا، اب اس کو کچھ کہنا نہیں، اب اسے کچھ کہنا نہیں، بہت بڑا آدمی بنا، وزیر بنا، وزیر بنا، حکومت کا وزیر بنا۔ باپ نے نام میوا رام رکھا تھا، لیکن اپنا نام غلام حسین کر لیا۔ 5 امام باڑے تعمیر کرائے، انڈیا گورنمنٹ کی طرف سے میوا رام کا تعزیہ اب تک اٹھ رہا ہے، میوا رام کی کربلا ہے، وہ اس کے بچپن کا کھیل تھا۔ حسین نے غلط کہا، جو کہا تھا وہ ہوا۔ عزادار کو اس طرح نہ دیکھا کرو کہ یہ کیا کر رہا ہے، شرک کر رہا ہے، غلط کر رہا ہے، گناہ کر رہا ہے۔ اے مسلمانوں، ہم تم سے کہہ رہے ہیں، ہر تصویر کے کئی رخ ہوتے ہیں۔ واقعہ سڑک پہ ہوتا ہے، پولیس گواہی لیتی ہے، ہر گواہ کا بیان الگ ہوتا ہے، اس لیے کہ کوئی پل پر سے دیکھ رہا ہے کہ گاڑی گر گئی، کوئی نیچے سے دیکھ رہا ہے، کوئی دائیں سے دیکھ رہا ہے، کوئی بائیں سے، ہر آنکھ کا اینگل بدل جائے گا۔ 5 کیمرے لگا دو، 5 کیمرے کی ویڈیو دیکھو، الگ الگ ہوں گی، ادھر جو لگے گا تو ادھر والے آئیں گے، جو کیمرہ ادھر لگے گا ادھر والے آئیں گے، جو کیمرہ ادھر لگے گا تو میں آؤں گا، ادھر کیمرہ لگا ہے تو میں آؤں گا، آپ کے سر آئیں گے، اس لیے کہ کیمرے کے اینگل ہوتے ہیں، آنکھ بھی کیمرہ ہے، اینگل ہوتا ہے۔ عزاداری کرو اینگل سے دیکھنے والوں، یہاں سے آ کے دیکھو گے تو صحیح سمجھ میں آئے گی، آتے جاتے کیا دیکھ رہے ہو؟ اور جب ریٹائرڈ ہوا، وزارت سے ہٹا، کہا اب ہم کربلا جائیں گے، ہم کربلا میں رہیں گے۔ کربلا آ گیا، کربلا میں خدمات کی، سونے کے دروازے امام حسین کے روضے میں لگوائے، گلدان لگوائے، حضرت علی اکبر کے مقام پر جواہرات کے گلدستے چڑھائے، میوا رام کے نام سے اب تک موجود ہیں وہ چیزیں۔ ہندو تھا، بچپن میں کھیلا تھا تعزیے سے، لیکن جب کربلا آیا اور داخل ہوا کربلا میں تو پھر پیروں سے نہیں چلا، ساری زندگی مر گیا، میں مر گیا، میں مر گیا، کربلا میں ہی دفن ہوا۔ بلا لیا حسین نے، اپنے قریب بلا لیا، آجا، میں بچپن میں نانا کی نماز سے کھیلا تھا، تو میرے تعزیے سے کھیلا، بچپن میں ایسا ہی ہوتا ہے میرے بھائی، آجا۔ میں بڑا ہوا تو نماز میں سر کٹا دیا، تو بڑا ہوا تو نے میرے تعزیے اٹھوا دیے۔ یہ راز ہیں، کوئی پٹکے کو چوم رہا ہے اس میں راز ہے، کوئی پنجے کو چوم رہا ہے اس میں راز ہے، تمہیں وہ راز نہیں مل سکتا۔ ہر ایک اگر راز جان جائے تو وہ راز کب رہا، وہ راز کب رہا ہے؟ راز راز ہے، سمجھنے کے لیے راز سینے میں رکھ لو تو چیز کو سمجھو تو تم بھی رازدار بن جاؤ گے۔ رسول کے گھر میں سب نہیں رازدار رسالت تھے، صرف ام سلمہ
نبوت کا رازدار کسی اور کو نہیں بنایا گیا، صرف ام سلمہ. سارے راز ام سلمہ کو بتا گئے تھے سن 61 ہجری تک کے، جب تک انہیں جینا تھا. عزادار جب تک جیے گا تب تک کے راز جانتا ہے، تمہیں کیوں بتائے؟ تمہیں بننا ہے تو تم رازدار عزادار بن جاؤ، رازدار عزاداری بن جاؤ، رازدار حسین بن جاؤ. تو پیروں سے نہیں چلا، گھٹنوں کے بل چلا. جب تک زندہ رہا گھٹنے کے بل چلتا تھا. لوگ کہتے میوارام پیر سے کیوں نہیں چلتے؟ کہ ہندو ہوں نا، یا حسین کا لہو گرا ہے، کہیں میرے پیر نہ پڑ جائیں. چل کے تو دکھائے کوئی. ساری زندگی کربلا کی ریت پر دھوپ میں گھٹنوں کے بل چل کے تو دکھا دے. ساری زندگی ہسٹری میں اس کی سوانح حیات میں لکھ گیا. کون محبتوں کو پا سکتا ہے؟ اس لیے کہ حسین نے اس فرق کو ہی مٹا دیا.